ایوان کا بائیکاٹ ختم کیوں؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے تمام سینیٹرز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اپنی قیادت کے اس فیصلے سے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے جمعرات کو اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں کو ایک پریس کانفرنس میں آگاہ کیا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی جانب سے مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، لیکن اب یہ فیصلہ تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایوان مکمل طور پر حکومتی ارکان کی دسترس میں ہے۔ حکومت بغیر روک ٹوک بآسانی قانون سازی اور ایجنڈے پر موجود تمام کارروائی بطریق احسن کر رہی ہے۔ بدھ کو ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے قومی اسمبلی میں اپنے طویل ترین خطاب، جو کم و بیش 1 گھنٹے کے دورانیے پر محیط تھا، عمران خان کی حکومت اور اپوزیشن میں ان کی کارکردگی کے بارے میں ایک مفصل چارج شیٹ پڑھ کر سنائی۔ ایک جماعت اور اس کا لیڈر جس کا نام عمران خان ریاضی ہے، وہ پچھلے تقریباً 10 سالوں سے 2013-14 سے اس نے یہ کوششیں شروع کی ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ افراتفری، انارکی اور بحرانی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی جائے، اور واقعاتی شہادتوں سے انہیں نااہل وزیر اعظم، ناکام اپوزیشن لیڈر اور کم فہم سیاستدان قرار دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے اس طویل اظہار خیال کے دوران نہ تو انہوں نے کسی لکھے ہوئے کاغذ کی مدد لی اور نہ ہی ان کی روانی میں کہیں کوئی رکاوٹ سننے میں آئی۔ پھر اس تمام عرصے میں پورے ایوان میں سکوت طاری تھا اور کسی رکن نے ان کی تقریر میں کوئی خلل بھی نہیں ڈالا، کیونکہ پورا ایوان ان کا ہم خیال تھا اور میڈیا کے تمام چینل وزیر داخلہ کا خطاب براہ راست پارلیمنٹ ہاؤس سے سن رہے تھے۔ در حقیقت یہی وجہ بنی کہ عمران خان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ایوان میں حکومت کو اپنا موقع پیش کرنے کے لیے فری ہینڈ دینا سیاسی خسارے کا سودا ہے، اور انہوں نے تحریک انصاف کے سینیٹرز کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت کی۔ حال ہی میں پنجاب اور کے پی کے میں اپنی حکومت کی اسمبلیوں تحلیل کر کے انہیں پارلیمانی اور سیاسی خسارے کا احساس تو یقیناً ہی ہو رہا ہے، اور اب ان کو اپنے اس فیصلے پر یقینی پچھتاوا بھی نہیں ہو رہا ہوگا، کیونکہ انہوں نے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے غلط فیصلہ کیا تھا، بلکہ موجودہ اور تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور حکومتی اقدامات سے ان کی جماعت کا مورال بھی دن بدن ناتواں ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے اراکین کو دوبارہ قومی اسمبلی میں واپس بھیجنے کے لیے انہوں نے پورا زور لگا لیا، عدالت کا سہارا بھی لے کر دیکھ لیا، لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اور جمعرات کو بھی قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں واپسی کی ایک اور درخواست مسترد کر دی۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے چیف ویب عامر ڈوگر نے عدالتی فیصلے کی نقول کے ساتھ قومی اسمبلی کے اسپیکر سے ملاقات میں ایوان میں اراکین کے واپس آنے کی درخواست کی تھی، لیکن یہاں سے بھی انہیں ناکام لوٹنا پڑا۔